فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر وہ مرنے والا اگر مقربوں سے ہے، سابقین میں سے ہے جن کا ذکر ہو چکا، تو اس کے لیے فروح و ریحان، تو راحت ہے اور پھول۔ ابو العالیہ نے کہا کہ مقربین سے جو کوئی دنیا سے مفارقت کرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، اس کے پاس جنت کے پھولوں کی ڈالی شاخ لائی جاتی ہے، اس کی خوشبو لیتا ہے، تب روح قبض ہوتی ہے۔ وہ جنت نعیم، اور چین کے باغ، آخرت میں چین کے باغ ہیں اس کے لیے۔ وہ اما ان کان من اصحاب الیمین، اور اگر مرنے والا داہنی طرف والوں سے ہو، فسلام لک من اصحاب الیمین، تو اے محبوب آپ پر سلام ہے داہنی طرف والوں سے۔ معنی یہ ہے کہ اے سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کا سلام قبول فرمائیں اور ان کے لیے غمگین نہ ہوں، وہ اللہ تعالی کے عذاب سے سلامت اور محفوظ رہیں گے، اور آپ ان کو اسی حال میں دیکھیں گے جو آپ کو پسند ہو۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو، یعنی اگر مرنے والا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو، یعنی ان لوگوں میں سے ہے جنہیں الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمانی کھولتا پانی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور بھڑکتی آگ میں دھسانا، یعنی جہنم کی بھڑکتی آگ میں اسے دھسایا جائے گا، کھولتے پانی سے اس کی مہمان نوازی ہوگی۔ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے، یعنی مرنے والوں کے احوال اور جو مضامین اور جو باتیں اس صورت میں بیان کی گئیں، یہ سب بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، تو اے محبوب آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کریں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی فسبح باسم ربک العظیم، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے رکوع میں داخل کرو، یعنی رکوع میں پڑھا کرو سبحان ربی العظیم۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، تو آپ نے فرمایا اسے اپنے سجدوں میں داخل کرو، یعنی سجدے میں پڑھا کرو سبحان ربی الاعلی۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ رکوع و سجود کی تسبیحات قرآن کریم سے ماخوذ ہیں۔ الحمدللہ سورہ واقعہ کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔